بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا نماز میں عورت کا کتنا ستر کھلا ہونا چاہیے اور کتنا ستر ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جہاں پر میں نے نماز کے مسائل بتائے تھے وہاں پر بتایا ہے کہ نماز کی تو ایک شرط ہوتی ہے اور ایک فرض ہوتا ہے۔ اب شرط اسے کہتے ہیں جس پر کسی عبادت کا وجود موقوف ہو، یعنی نماز میں اگر شرط ہی نہ ہوگی تو عبادت کی ابتدا ہی نہیں ہوگی، یعنی نماز کی شروعات ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ نماز کے 6 شرائط ہے۔ پہلا تو ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی انسان کا طہارت سے ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، اور چوتھا ہے ستر کا چھپانا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، اور چھٹا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کرنا۔ تو نماز کی شرائطوں میں سے ستر کا چھپانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نماز کی شروعات کے لیے۔ تو نماز کے لیے عورت کا مکمل چہرہ یعنی پیشانی سے تھوڑی تک اتنا حصہ نماز میں کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، پیشانی سے لے کر کن پٹی سے لے کر یہاں ٹھوڑی کے اتنا نیچے تک۔ احتیاط رکھیے کہ گلا نہ کھلا ہو۔ اب رہی بات کان کی اور پورا سر، یہ ستر میں آتا ہے تو اس کا چھپانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سر کے لٹکے ہوئے بال، یعنی کچھ عورتیں جب نماز پڑھتی ہے تو پیچھے سے بال نظر آتے ہیں، تو یہ سب چھپانا ضروری ہے کیونکہ ان سب کو فقہا نے ستر میں شامل کیا ہے۔ اب اسی طرح عورت کی کلائی یہ مکمل طور پر چھپی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ستر میں داخل ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کلائی کھلی ہوئی ہے، یہ کلائی کا حصہ ہے یہاں تک۔ اور جب عورتیں تکبیر لگانے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو ان کی کلائیاں صاف ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی آستین نیچے چلے جاتے ہیں اور کلائیاں دکھنے لگتی ہیں، تو یہ کلائیاں بھی ستر میں داخل ہے۔ اگر ایک چوتھائی کلائی کھل گئی، یعنی کہ اگر اتنا حصہ نماز میں کھل گیا یعنی کہ ظاہر ہو گیا، اور اگر کسی نے اسی حالت میں تکبیر لگا لی تو نماز کی شروعات ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے ستر کا چھپانا نماز کی شرط ہے۔ اگر شرط ہی پوری نہ ہوگی تو نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے کم ہے یعنی کہ ایک چوتھائی یعنی کہ اتنا حصہ اگر اس سے تھوڑی سی کم ہے، یعنی کہ اگر اتنا حصہ نماز میں ظاہر ہو جائے تو نماز مکروہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو اتنا زیادہ حصہ کلائی کا نماز میں اگر ظاہر ہو جائے تو نماز کی شروعات ہی نہیں ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ دوپٹے کے اندر سے ہی تکبیر لگا لے۔ تو نماز کے دوران عورت کی کلائیاں مکمل طور پر چھپی ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح، کیونکہ یہ کلائیاں ستر میں داخل ہے۔ اب رہی بات ہاتھ کے پنجے کی، تو ہاتھ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے عورت کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بھی ستر کا حصہ کہا ہے۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ ہتھیلی کا حصہ بھی ستر میں داخل ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران ایک بڑی سی اسکارف یا چادر یا دوپٹہ پہن لے تاکہ اندر ہی ہاتھ رکھے، یعنی تکبیر بھی چادر کے اندر سے ہی لگائے اور اندر ہی ہاتھ باندھ لے۔ اب رہی بات پیر کی، تو فقہا نے لکھا ہے عورت کے پیر کا پچھلا حصہ یعنی کہ عورت کے پنجے کا پچھلا حصہ یعنی ٹخنا اور اس کی ایڑی یہ ستر میں داخل ہے۔ باقی جو پنجہ ہے یعنی کہ اس پیر کا سامنے کا پنجہ، یہ ستر کا حصہ نہیں ہے۔ اتنا حصہ نماز میں کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن پیر کا ٹخنے سے لے کر ایڑی یہ ستر میں داخل ہے، اس کا چھپانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو جب آپ سجدہ یا رکوع کر رہی ہے تو احتیاط رکھیے کہ آپ کے پیر کا ٹخنا یا ایڑی ظاہر نہ ہو۔ تو بہتر ہوگا اس کے لیے بڑی سی چادر لے لے یا بڑے پینچوں والی سلوار پہن لے، یا جلباب جو نماز کا الگ سے لباس ہوتا ہے، اس طرح کے لباس پہن کر نماز پڑھے تاکہ بدن کا پورا حصہ چھپا رہے، یعنی کہ ستر چھپا رہے۔ اب بعض عورتیں باریک دوپٹہ پہن کر بھی نماز پڑھ لیتی ہے، تو ایسی چادر یا دوپٹہ جو کہ جالی کا بنا ہے تو یہ سطر کو نہیں چھپاتا، تو ایسے دوپٹے پہننے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر دوران نماز کسی کا سطر کھل جائے، یعنی اتنی دیر کھلا رہے کہ جس میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوں، اتنی دیر سے زیادہ اگر کھلا رہ جائے تو اسے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کریں۔
تاکہ ہمارے زندگی بھر کے اعمال برباد نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔